اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے نماز عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہاں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سورۃ مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے نے تعلیم دی ہے کہ ایک تو ہم ایمان والے بنیں، دوسرا نیک اعمال سے فیض یاب ہوں، تیسری بات حق بات کرنے کے عادی ہو جائیں، چوتھی بات اور صبر کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالح سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند میں ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرزد ہوں، وہ کام جن سے انسان کے دوسرے بھائی بندوں کو فائدہ پہنچے، اعمال صالح کہلاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نیک اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہم سب کو خود بھی اعمال حسنہ کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس لیے کہ ان نیک اعمال کا نہ صرف اس جہان میں فائدہ ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی نیک اعمال انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید الثقلین، سید کونین، یثرب کے والی، تاجدار انبیاء، جناب محمد رسول اللہ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نیک اعمال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یقین جانیے، نبی کی یہ بات جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو سب آپ کی نورانی باتیں پر نور ہیں، ذرا یہ ملاحظہ کریں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اور محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس کو درج فرمایا ہے۔
اپنی بیٹی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہ دونوں بڑی عالی مرتبہ ہستیاں ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی محترم کا ارشاد ہے، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صفیہ امات رسول اللہ، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، سن لو، اے پھپھی رسول اللہ کی پھپھی، آپ بھی سماعت فرما لیں، اعمل لما عند اللہ، اللہ کے لیے نیک اعمال بجا لائیں، یعنی اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھنا، لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، پھر میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ہاں پھر تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اعمال صالحہ کرتی رہیں میرے محترم بھائیوں، نبی کی اس لاڈلی بیٹی نے بھی ساری زندگی اعمال صالحہ کے زیور سے اپنے آپ کو رنگین کیا۔ نبی کی پھپھی صاحبہ نے بھی نبی کی ہدایات کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے ہر قسم کے جتن کیے اور اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرتی رہی۔ جب نبی کے ان عزیزوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عمل صالح کریں، ہم کون سے باقی مولی ہیں کہ ہمیں عملوں کے بغیر ہی نجات مل جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، اس میں موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ قیامت کے دن یہی ہماری نجات کا وسیلہ بنیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بلکہ شاعر مشرق کا فرمان ہے، اللہ اس درویش کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور جنت کا باغیچہ بنا دے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری یہ معروضات سن کر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دلوں میں اعمال صالحہ کرنے کے لیے آمادگی تو پیدا ہوئی ہوگی، اور جنہوں نے بھی یہ میری باتیں جو کہ شریعت کی باتیں ہیں سن کر ارادہ کیا ہے کہ ہم آئندہ بھی پہلے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی اپنی زندگی میں نیک کاموں کو ترجیح دیں گے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ
زیادہ راہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔